وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأتم الحج وصوم رمضان۔ نبی پاک حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا نور اور بالخصوص قرآن حکیم کی ان آیات کا اشارہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ یہ دونوں اشارے جو ہیں وہ اموال صدقہ کی طرح اور اموال زکوٰۃ کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعائر اسلام کے اندر جہاں پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی اور ایمان کی 5 بنیادوں کو شمار فرمایا، ان میں سے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی وحدانیت پر اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے کر آئے۔ دوسرے مقام پر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے۔ تیسرے مقام پر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ دے۔ پھر اللہ رب العزت اگر توفیقات عطا فرما دے تو وہ طواف کعبہ یعنی کہ حج کی تیاری کرے، اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسے ماہ سیام میسر آ جائے تو وہ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن حکیم کے اندر بھی مومنین کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ آپ اگر ساری احادیث کا مطالعہ کریں نا تو مکمل احادیث کے اندر آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ جگہ جگہ پر اشاروں سے، کنایوں سے، وضاحتاً صراحتاً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے جو سب سے بڑی خرابی اور سب سے بڑی بربادی ہے وہ حب دنیا ہے، حب مال ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، انس پیدا ہو جاتا ہے، مال کی محبت جو ہے وہ دلوں کے اندر عشق پکڑ لیتی ہے، تو پھر اس وقت سخاوت کرنا، راہ خدا میں دینا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ مشکوٰۃ شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پچھلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہر نبی کو یہ خدشہ ہوتا تھا کہ میرے چلے جانے کے بعد میری امت شرک کرے گی۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد یہ کوئی اور خدا بنا لیں گے یا کچھ اور کریں گے۔ اور دور حاضر کے اندر یہ جو ایک فرقہ دوسرے فرقے پر، دوسرا فرقہ تیسرے فرقے پر آئے دن فتویٰ لگاتے رہتے ہیں کہ فلاں بھی مشرک ہو گیا، فلاں بھی مشرک ہو گیا، حالانکہ ہمارے نبی تو کہتے ہیں کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خطرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جب حضور کو خطرہ نہیں ہے تو میرے خیال میں بولتی ہوئی زبانوں کو بھی لگام دینی چاہیے۔ لیکن جس نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اگر اپنی امت سے ڈر ہے، خطرہ ہے، خدشہ ہے تو وہ اس بات کا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ پیسے کو اپنا دین بنا لیں گے۔ اور دور حاضر کے اندر آپ اس بات کو بڑی گہرائی کے ساتھ محسوس کریں گے کہ واقعتاً بے شک وہ امت مسلمہ ہے یا امت کافرہ ہے۔ امت کافرہ کے لیے تو چلے یہ احکام نازل ہی نہیں ہوئے، لیکن جو امت مسلمہ ہے وہ بھی افسوس کے ساتھ اسی جانب جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، متاع دنیا کو ہی سارا کچھ سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو باقی مادہ جو مال ہوتا ہے وہ مضبوط قلعوں کے اندر آ جاتا ہے۔ ہمارے مال کی ویسے بھی اللہ پاک ہی حفاظت فرماتا ہے، لیکن وہ حفاظت تب دگنی ہو جاتی ہے جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ اسی چیز کے اندر ہمارے صدقات واجبہ بھی آ جاتے ہیں، صدقات نافلہ بھی آ جاتے ہیں۔ کچھ صدقات وہ ہیں جو رب نے فرض قرار دی ہے، جیسے یہ زکوٰۃ ہو گئی۔ کچھ صدقات وہ ہیں جو ہم پر واجب ہے، جیسے صدقہ فطر ہو گیا۔ باقی صدقات نفلیہ بھی ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے طور پر اپنی بیماریوں کو، مشکلوں کو دور کرنے کے لیے
راہ خدا میں مال تقسیم کریں۔ اس کے جو شریعت اسلامیہ کے اندر نصاب مقرر کیا گیا ہے، میں پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سال بھی جمعہ کے موقع پر تقریباً پونے گھنٹے کا لیکچر جو ہے وہ مسائل کی روشنی میں بالترتیب الحمدللہ آپ کو دے چکا ہوں، لیکن میں نے معاشرے کے اندر، زمانے کے اندر اس بات کو بڑی گہرائی کے ساتھ محسوس کیا ہے کہ ان پچھلے تقریباً 2.5-3 سالوں کے اندر اگر میں کہوں نا کہ کسی نے ایک بار بھی دلچسپی سے بیٹھ کر زکوٰۃ کے مسائل سیکھے ہوں یا سنے ہوں تو یہ بڑا مشکل ہے۔ اب اس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے جی کہ ہمیں سارے مسائل پتہ ہے، پھر تو اچھی بات ہے، اور ایک یہ بھی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ نہ ہم نے دینی ہے اور نہ ہم نے مسئلے پوچھنے ہیں۔ لیکن اس بات کا ذہن کے اندر یہ خیال رہنا چاہیے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب معراج اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گئے، جہنم اور جنت کی سیر حضور کو کروائی گئی، تو جو دردناک لمحات حضور نے محسوس کیے اور دیکھے، ان میں سے ایک یہ تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کچھ لوگ تھے جن کی پیشانیوں پر سونا پگھلا کے چپکایا جا رہا تھا، ان کے پہلوؤں پر چاندی پگھلا کے چپکائی جا رہی تھی۔ حضور نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو رب نے مال دیا تھا لیکن راہ خدا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ دین متین کا ایک بڑا خاص ستون ہے اور بڑا اہم مقام ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں اور کم از کم کسی عالم دین سے مل کر، اپنی پراپرٹی ہے، گھر کی چیزیں ہیں، حاجات اصلیہ ہیں، حاجات غیر اصلیہ ہیں، مکانات ہیں، پیسے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، ان تمام تر چیزوں کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر بہت زیادہ ہم غلطیاں کر جاتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر، کس کو زکوٰۃ دینی ہے، کس کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ ویسے قرآن حکیم نے 8 مصارف بیان کیے ہیں، ہم جلدی سے ان کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس بات کا اہتمام فرمایا کہ تم نے اپنا مال للفقراء والمساکین، فقراء کو دینا ہے اور مساکین کو دینا ہے۔ اب ذرا اس جملے پہ غور کیجئے گا کہ اس طرح کے فقیر اور مساکین آپ کو کہاں ملتے ہیں۔ فقیر کی تاریخ جو فقہ اسلامیہ کے اندر درج کی گئی ہے، فقیر اس بندے کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہو اور دوسرے وقت کا کھانا موجود ہی نہ ہو۔ مسکین اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس مال تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس کی حاجات کو مکمل کر سکے۔ تو اس طرح کے لوگ بھی آپ کو شاذ و نادر نظر آئیں گے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک المیہ یہ ہے کہ فرض کریں اگر کوئی خاتون بیوہ ہو گئی ہے تو زیادہ تر لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم اسی کو زکوٰۃ دیں، تو اس سے شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن کم از کم اس پر پہرا دینا لازمی ہے۔ جس دور کے اندر میں میرپور کے اندر جمعہ پڑھایا کرتا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، پڑوس سے خاتون کا مجھے فون آیا تو اس نے کہا کہ میرا خاوند جو ہے وہ فوج کے اندر شہید ہو گیا، لیکن اب حالات یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر لوگوں نے مجھے اتنی زکوٰۃ دی ہے، اتنی زکوٰۃ دی ہے کہ آج بھی میں کم از کم 38 لاکھ روپے کی مالک ہو گئی ہوں۔ تو اب جس بندے کے پاس 38 لاکھ آ گیا ہے، اب تو شریعت اسے کہتی ہے کہ تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکال، لیکن آنکھیں بند کر کے ہم چلے جا رہے ہیں۔ تو اپنے اموال کو دیتے وقت تصدیق کرنا، یہ بھی کافی حد تک بندے کو کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اور کتاب نور کی روشنی میں کہ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، حضور کے دور نور کے اندر جب الگ الگ علاقوں سے، الگ الگ شہروں سے، دیہاتوں سے مال زکوٰۃ کو جمع کیا جاتا تھا، تو جن بندوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی کہ تم نے زکوٰۃ کو جمع کرنا ہے، ان کے لیے بھی حضور نے ایک خاص وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنا کام کاج چھوڑ کر اس نیک کام پر عمل کیا کرتے، تو حضور انہیں بھی زکوٰۃ عطا فرماتے۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، چوتھے نمبر پر وہ بندہ ہے جو نیا مسلمان ہوا ہو تو اس کی تالیف قلب کے لیے، تاکہ اگر اس کے حالات مشکل ترین ہیں تو زکوٰۃ کے مال سے اس کی امداد کی جائے، تاکہ اسلام پر اس کا متمکن ہونا زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکے۔ 5ویں مقام پر قرآن حکیم فرماتا ہے وَفِي الرِّقَابِ، وہ لوگ جو غلام ہوتے ہیں تو ان کو غلامی سے چھڑانے کے لیے، دور حاضر کے اندر چونکہ جنگیں نہیں ہوتی ہیں، اس دور کے اندر جنگیں ہوا کرتی تھی، مسلمان قیدی بن جایا کرتے تھے، تو پھر ان کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جاتا تھا۔ والغارمین، جو بندہ مقروض ہو
और वो चाह कर भी अपना कर्जा अदा न कर सके, तो फिर ऐसे बंदे के लिए शरीयत हुक्म देती है कि वो ज़कात ले सकता है। 7वें मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वफ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह ताला के रस्तों पर हों उनको ज़कात दी जा सकती है। दौरे हाजिर के अंदर आप देखते हैं मुख्तलिफ NGOs बनी होती है, मुख्तलिफ लोग हैं जो हॉस्पिटल्स चला रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो गुराबा को, यतीमों को एक छत के नीचे जमा करके तो उनको साल का खाना वगैरह या राशन वगैरह दे रहे होते हैं। तो ऐसे कामों के अंदर, और बिलखुसूस ये मेरा जुमला नहीं है, ये फुकाहा का जुमला है कि इन तमाम तर इदारों से जो अहम इदारा होता है वो दीन मतीन का तालीमी इदारा होता है, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से कोई इमदाद मदारिस को नहीं दी जाती। तो ये जो तुलबा होते हैं इनके मुतालिक भी हुजूर ने फरमाया मन खराजा फी तलबिल इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिआ, जब तक बच्चा दीन मतीन की तालीम हासिल करता है और जब तक वो घर को लौट कर नहीं आता वो अल्लाह के रास्ते पर निकला हुआ है। तो यहां ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे इदारों के साथ तावन करना ये भी शाइर इस्लाम में से है। आखिर में है वब्न सबील, वो मुसाफिर बंदा जो अपने घर से निकला हो और रास्ते में उससे माल लुट गया या छिन गया, तो ऐसा बंदा भी अगर ज़कात लेना चाहे तो उसको भी ज़कात दे देनी चाहिए। बहुत सारे मसाइल हैं, ज़कात का जो निसाब है उसके मुतालिक एक या दो जो जरूरी मसाइल हैं और एक गलत अशकाल है जो हमारे जहनों के अंदर सुनने से डल जाता है, उसको जरा दूर करने की कोशिश करें। 3 चीजें हैं जिन पर निसाब है, सोना है, चांदी है और नकदी माल है। सोने के लिए शरीयत ने जो पैमाना मुकर्रर किया है वो है कि 7.5 तोले सोना हो जाए तो उस पर ज़कात लाजिम हो जाती है। 52.5 तोला चांदी अगर जमा हो जाए और उससे काम ऊपर चला जाए तो फिर चांदी पर 40वां हिस्सा, ज़कात का जो हिस्सा दिया जाएगा वो 40वां ही होगा, चाहे वो नकदी है, चाहे वो सोना है, चाहे वो चांदी है। इसी तरह अगर नकदी है, जमा है, माले तिजारत जितना भी है उस पर भी ज़कात अदा कर देनी चाहिए। यहां जो गलत फहमी पैदा की जाती है, बाज लोग, चूंकि हमारा ये शोबा है ना तो लोग फिर मसाइल पूछते हैं बसा औकात। बाज लोग ऐसे करते हैं कि अपने घर के अंदर सोना ही 7 तोले रखते हैं, ना 7.5 तोले हो ना हम सारी जिंदगी ज़कात दे। अगर चांदी है तो उसको भी थोड़ा करके रखते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए, जब एक निसाब के साथ दूसरा निसाब मिल जाता है, एक निसाब के साथ दूसरा निसाब मिल जाता है तो ज़कात वाजिब हो जाती है साल गुजरने के बाद। मैं इसकी मिसाल यूं देना चाहूंगा, फर्ज करें चांदी है 52.5 तोला, इस वक्त उसकी कीमत बन रही है 62,000 रुपया। सोना है 1 तोला, उसकी कीमत बन रही है 2.25 लाख रुपया। अब एक बंदे के बाद अगर फर्ज करें सिर्फ सोना है ना, सिर्फ सोना, और ना पैसे हैं ना चांदी है, कुछ भी नहीं है, फिर तो 7.5 तोला ही निसाब है। लेकिन अगर एक बंदे के पास 1 तोला सोना है और साथ फर्ज करें उसके पास 20, 25, 30, 40 हजार रुपया मौजूद है, तो अब यह नहीं देखा जाएगा कि उसके पास तोला 1 है, अब यह देखा जाएगा कि तोले के पैसे मिलाकर और ये नकदी मिलाकर आया 52.5 तोला चांदी के पैसों के बराबर माल बनता है या नहीं बनता। वो तो बन रहा है। अब ऐसे बंदे पर ज़कात जो है वो लाजिम हो जाती है। मैंने ये एक मिसाल आपको दी, इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। तो कोशिश की जाए कम अज कम अपनी निजी जिंदगी के अंदर जो हमारे मामलात हैं उन मामलात के अंदर आगाही जो है वो लाजिमन हासिल की जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको बरकतें और सबको रहमतें अता फरमाए।